نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام البیان کے 18ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ انہی کی طرح کی بات کی ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا
اور بہت علم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی کی بات کی طرح، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا بات سمجھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، ان کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ اختلافات ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، امیین یعنی عرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست مخاطب تھے، امی لوگ، مثل قولہم، انہی دو گروہوں کی باتوں کی طرح۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، ہدایت پر سمجھتا ہے، اور دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک نے حق کا خود ساختہ معیار قائم کر رکھا ہوتا ہے، اپنے لیے خود ایک کرائیٹیریا ڈیوائز کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور عموماً وہ معیار ان کی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ اور ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، اور زور شور کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کہنے پر تلا ہوتا ہے۔